عید الاضحیٰ کے قریب قریب لوگ علماء سے مسائل پوچھتے ہیں، آیا بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا بکرے کی عمر اتنا ہے اس کی قربانی ہوگی یا نہیں، یا بچڑے کی عمر اتنی ہے اس کی قربانی ہوگی یا نہیں، یا بڑے جانور کے اندر کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر اس بڑے جانور میں عقیقے کا بھی حصہ رکھیں تو قربانی ہوگی یا نہیں۔ اس طرح کے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ آیا میرے پاس جو کمائی ہے وہ حرام کیا ہے اس کی قربانی ہوگی یا نہیں، میں نے اپنی بہنوں کا حق کھایا ہے، آیا میرے اس مال کی قربانی ہوگی یا نہیں، بیٹیوں کا حق میں نے غصب کیا، آیا میری قربانی ہوگی یا نہیں، سود کا میں کاروبار کرتا ہوں، آیا میری یہ آمدنی ہے، میری قربانی ہوگی یا نہیں، اور میں جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہوں، آیا میری قربانی ہوگی یا نہیں، آیا میں چوری کا اپنی کھیت میں پانی لگاتا ہوں، فصل میں پانی لگاتا ہوں، میری قربانی ہوگی یا نہیں، میں نے اپنے بھائی کی زمین کو غصب کیا ہوا ہے، اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے، میری قربانی ہوگی یا نہیں، میں نے پڑوسیوں کا حق کھایا ہوا ہے، آیا میری قربانی ہوگی یا نہیں، میں نے یتیم بچوں کا حق غصب کیا ہوا ہے، آیا میری قربانی ہوگی یا نہیں۔ یہ نہیں پوچھتے، یہ پوچھتے ہیں کہ کٹے کی قربانی ہوگی یا نہیں، بھینس کی قربانی ہوگی یا نہیں، بکرے کی عمر اتنی ہے اس کی قربانی ہوگی یا نہیں۔ یہ پوچھا کرو کہ میری آمدنی حرام کی ہے، حلال کی نہیں ہے، تاکہ تمہیں علماء کرام، مفتیان کرام تمہیں بتائیں کہ حلال ہونا تو دور کی بات ہے، تمہاری کی ہوئی یہ قربانی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے جن مسائل کو پوچھنا ہوتا ہے وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان مسائل کو پوچھتے ہیں جن کی اتنا ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ بھی اپنی آمدنی کا حساب لگائیں اور علماء سے پوچھیں، اپنا کاروبار بتائیں، آیا تم جو کما رہے ہو یہ حلال ہے یا حرام کما رہے ہو، یا اپنی بہنوں کا حق تم نے غصب کیا ہوا ہے، جی ہم نے ان کو جہیز میں دی 10 لاکھ کا میں نے وہ جہیز دیا تھا، جی وہ اپنا حصہ لے گئی ہے، کیا 10 لاکھ کا اس کو حصہ دے کے 2 کروڑ یا 5 کروڑ کی اس کی پراپرٹی پر تو سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے، کیا اس کا تمہیں حساب نہیں دینا ہوگا؟ اچھا جی انہوں نے خود نام کروایا ہے، پھر عدالتوں میں جاتے ہیں، اس کو لے کر جاتے ہیں، اور جب وہ بہن بیان دے دیتی ہے اور پھر ایسے سینہ چوڑا کر کے آ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، جیسے کہ انہوں نے بہت بڑی فتح حاصل کر کے آ رہے ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کہ آیا بہنیں تو بھائیوں کے نام جائیداد کر دیتی ہیں رضامندی سے، صلح سے، کیا آج تک کوئی ایک بھائی بھی بتا سکتا ہے جس نے اپنی بہن کو اپنا حصہ بھی دے دیا ہو؟ آخر یہ سوال بہنوں کے متعلق کیوں ہوتا ہے کہ انہوں نے خود بخود دے دیا ہے؟ آیا بھائیوں کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری یہ بہن ہے، حالانکہ ابتدا سے ماں کے ساتھ مل کر تمہاری پرورش کرنے والی، تمہاری خدمت کرنے والی یہی تمہاری بہن ہے، اور جس کو تم نے ایسا تماچا مارا اور تم نے اپنی مرضی سے اس کی شادی کی، کچھ دیا کچھ نہ دیا، لیکن انہوں نے تمہاری عزت کی حفاظت کی ہے، لیکن آج جب تم بڑے ہو گئے، تاجر بن گئے، ان کی جائیداد پر بھی ان کو جو حصہ بنتا تھا بوڑھے والد کی طرف سے، اماں کی طرف سے، وہ بھی تم نے غصب کر کے، اور آج مسائل پوچھتے ہیں جی بھینس کی قربانی ہوگی یا نہیں، کٹے کی قربانی ہوگی یا نہیں، بڑے جانور کے اندر میرا حصہ ہے، آیا فلاں عقیدے والا ہے، قربانی ہوگی یا نہیں۔ اپنی آمدنی کو دیکھو کہ تمہاری آمدنی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ اگر تمہاری آمدنی حلال کی ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے، کٹے کی قربانی جائز ہے، گائے کی قربانی جائز، بچڑے کی قربانی جائز، اور بکری کی قربانی، اونٹ کی قربانی یہ جائز ہیں، لیکن یہ دیکھنا کہ تمہاری آمدنی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔